پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک اٹھایا اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں پورے ملک میں. اور آرمی پر اٹیک کا مطلب فوج پہ اٹیک نہیں ہوتا, اسٹیٹ اور ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے, اور اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم پر اٹیک. کیونکہ لیبیا کا حشر نشر کر دیا, شام کا حشر نشر کر دیا, عراق کا حشر نشر کر دیا, اور آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے مودی کے ذریعے پاکستان پہ اٹیک کروایا گیا, اس میں ناکام ہو گئے. تو اب جو خوارج کی اٹیک ہے نا وہ بہت بڑھا دیے ہیں تاکہ فوج کمزور ہو جائے گی اور ملک ٹوٹ جائے گا اور کوئی حشر ہوگا جو باقی ملکوں کا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اسلام پسند قوتوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور یہاں خلافت کا نظام قائم ہو جائے, یہ نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. ہوگا یہ کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جائیں گے. تو اسلام نافذ کرنے کا یہ طریقہ کہ فوجیوں پہ اٹیک شروع کر دو, بغاوتیں شروع کر دو, مسلح بغاوتیں اسلحے والی, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہم اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. اس میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ حرام موت مر رہے ہیں. جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہوں گے, وہ ان کو شہید کہا جائے گا کیونکہ وہ اسٹیٹ بچانے کے لیے ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ جو ہیں بک گئے ہیں اور یہ تو نظام کی تبدیلی کی بات ہی نہیں کرتے, نظام کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کو بدلنے کی 100 دفعہ کوشش کریں, آپ جو چیزیں غلط ہیں اس پہ 100 دفعہ آواز اٹھائیں. ہم جس چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کے فوجیوں پہ اٹیک کرنا, ان پہ دھماکے کرنا جس سے ملک کمزور ہو جائے, حرام ہے, ناجائز ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ ہے, ان کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں موجود ہے, صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے. یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے نہیں ہے کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں درباری اور سرکاری اور بک گئے. یہ تو وفاق المدارس کے تمام علماء کی یہی رائے ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا, یعنی اس طرح کے اٹیک ہوئے, تو ہمیں دنیا میں کوئی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہمارے پاس صرف بحر عرب ہے, سمندر ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہمیں ٹھکانہ دے گا. تو اب فوج سے آپ 100 دفعہ اختلاف کرو, لیکن پاکستان کی ایک پوری دنیا میں حیثیت ہے, اور وہ حیثیت پاکستان آرمی کی وجہ سے, ہمارے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے نہیں ہے. سیاسی لیڈر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, لیکن جو اچھے بھی ہیں تو پاور تھوڑی ہے ان کے پاس. تو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک نیک آدمی کو رکھ لیا, لیکن وہ پاورفل نہیں ہے, تو وہ نیک کیا کرے گا. لیکن ملک جو بچتا ہے نا آپ کا, جو باہر کی طاقتیں جب ملک پہ اٹیک کریں گی, باہر کی طاقتیں جو خاص طور پر آج کل جو اٹیک چل رہے ہیں فوجیوں پہ, یہ جو طاقتیں آپ پہ اٹیک کرتی ہیں یہ سویلین کا کام نہیں ہے, سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. تو فوج سے بیسیوں اختلافات کے باوجود فوج کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اور یہ اٹیک وہ بھی کن پہ رہا ہے, یہ جو آرمی کے جوانوں پہ اٹیک ہو رہا ہے جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں, ان سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اختلاف کیا پر یہ ان فوجیوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دو اور لیبل یہ لگاؤ کہ ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں. تو اگر سبحان اللہ خلافت قائم ہو جاتی اس طریقے سے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے, لیکن ہمیں پتہ ہے اس سے خلافت قائم نہیں ہوگی. ملک, اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ پاکستان ایک پھلدار درخت کی طرح ہے کہ آپ نے اس کا پھل کاٹا لیکن نیچے ٹوکرا دشمن لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو پھل آپ کی جھولی میں نہیں آئے گا, وہ دشمن کی جھولی میں آئے گا. تبھی ان جتنے بھی آرمی پہ اٹیک ہو رہے ہیں نا, ان طاقتوں کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اسلام دشمن قوتیں ہیں. بھارت سپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ, اور بھی اسلام دشمن قوتیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, نیچے کے لوگ بےچارے بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو اوپر قیادت ہے وہ کس کے لیے لڑ رہی ہے, کہ کون ان کو پیسہ دے رہا ہے. نیچے کے لوگوں کو تو جنت کی لالچ میں, ایک خلافت کی لالچ میں کچھ بھی پہنایا جا سکتا ہے. تو اب مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ ہیں, انہوں نے جامعہ حفصہ کا ایشو اس لیے اٹھایا کہ جو تحریکیں پاکستان آرمی کے خلاف دھماکے کر رہی ہیں وہ جامعہ حفصہ کو اپنی نظموں میں, اپنی تقریروں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہ فوج ہے جس نے معصوم بچیوں کی جو ہے نا ان پہ بمباری کی ہے, معصوم بچیوں کو چیتھڑے اڑائے ہیں, اور ہزاروں بچیاں شہید ہو گئیں, ہزاروں اغوا ہو گئیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جبری زنا ہوئے ہیں. یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا, اور اسی پروپیگنڈے کی بیس پہ وہ بنیاد بنا کے ابھی بھی وہ نظمیں جو ہیں ان میں یہ تذکرہ آ رہا ہے, تو لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب پاکستان بچانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری داڑیاں محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بہت سارے کام غلط ہو رہے ہیں, لیکن اس غلط کے خلاف آواز اٹھاؤ نا. ایسے آواز اٹھائی کہ آپ نے دھماکے شروع کر دیے, نہ عوام کی جان محفوظ ہے, نہ افواج کی جان محفوظ ہے, نہ پولیس والوں کی جان محفوظ ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے اس کے, کوئی متبادل نہیں ہے آپ کے پاس. تو اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, خوب سمجھ لو. اور میں بار بار کہتا ہوں, اگر فوج کمزور پڑ گئی نا ان کے مقابلے میں, آرمی کے جوان کمزور پڑ گئے, تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ تم غزہ کو بھول جاؤ گے جو تمہارا حشر ہوگا, میرے اور آپ کا جو حشر ہوگا. اتنی لاشیں, کیونکہ جب مسلم کنٹری میں فسادات ہوتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا. مسلم کنٹری میں کچھ بھی ہو جائے نا تو پوری دنیا شور میں, ایک آدمی کا خون بھی وہاں بڑا قیمتی ہے. مسلم ممالک میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جب مسلمان ممالک میں اس طرح کی بغاوتیں ہوئی ہیں اور غیروں کا قبضہ ہوا ہے تو اتنا ظلم ہوتا ہے کہ تم تاریخ کو بھول جاؤ گے, کھانے پینے کو ترس جاؤ گے تم. تو ملک میں تبدیلی کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے رہا صحابی ختم ہو جائے گا.
یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے جامعہ کا مسئلہ، جو جامعہ حفصہ کا مسئلہ، اسی بیس پہ اٹھایا ہے کہ کیونکہ اسی چیز کو وہ کیش کرا رہے ہیں، بہت زیادہ کیش کرا رہے ہیں. اب جب جامعہ حفصہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو شروع سے ہسٹری وہ بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ ہم بھی اس وقت باشعور لوگ تھے. مولانا عبدالعزیز صاحب یہ آئے تھے دارالفتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس. ان کا کہنا یہ تھا، مفتی رشید احمد صاحب نے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، میں باقاعدہ فوج کے خلاف مسلح تحریک چلا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلیفہ بن کے خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مسجد کے ممبر پہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں، یہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں، یہ وہ چیزیں جو میرے مشاہدے ہیں. اس وقت مفتی عبدالرحیم صاحب نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، یہ آ کے مفتی رشید احمد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں اور میں خلیفہ ہوں اور مجھے خواب آ رہے ہیں کہ میرے خون سے انقلاب آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو باقاعدہ اٹیک کرنے کا ارادہ تھا، جامعہ حفصہ کو مرکز بنا کے پاکستان آرمی پہ اور اسلام آباد پہ پورا قبضہ کرنے کا ارادہ تھا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے مجاہد آدمی تھے، بڑے نڈر آدمی تھے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب اتنا غصے ہوئے، انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ اور پھر مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو ڈانٹا بھی، کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے بڑوں سے کہتے ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں آپ؟ اچھا، مفتی رشید احمد صاحب پاکستان میں بغاوت کو بالکل حرام سمجھتے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے مفتی رشید احمد صاحب سے یہ بات ایک بار نہیں متعدد بار سنی ہے. حضرت سے لوگ کہتے تھے پاکستان میں ہم کیوں نہیں مسلح تحریک چلاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بہت مضبوط اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. افغانستان میں تو کوئی ایک اسٹیٹ ہی نہیں، افغانستان کو یہاں پر، افغانستان میں تو ٹکڑے، کندھار پہ الگ تھا، کندھار سے باہر نکلو الگ، اس سے باہر نکلو الگ، جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی تھی ہر جگہ. یہ جو افغانستان کا صدر تھا نا، یہ بھی موبائل صدر مشہور تھا، جہاں جاتا تھا صدارت اس کے ساتھ وہیں چلی جاتی تھی. پاکستان میں تو پوری ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، تو آپ کیسے اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے لاشیں بچھیں گی، یہاں پہ بغاوتیں ہوں گی، لوگوں کو فوج اٹھائے گی، چمڑی ادھیڑے گی اور سب پہ شک ہو. پھر جب ہوتا ہے تو اسٹیٹ میں پھر اور اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ بھارت اور جو اسلام دشمن قوتیں وہ آ جائیں گے یہاں پہ، اور ایک جو ظلم کا بازار گرم ہوگا اس کا تصور نہیں. اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، چونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب نام لے رہے ہیں بار بار، مفتی رشید احمد صاحب سے ہم نے خود سنا ہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالکل ناجائز ہے یہ. تبھی جب نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا، مفتی رشید احمد صاحب اتنا خوش ہوئے. مفتی رشید احمد صاحب مٹھائی نہیں کھاتے تھے، لیکن اس دن مٹھائیاں بٹوائی ہیں انہوں نے. کیوں؟ پاکستان ایک مضبوط اسٹیٹ بن گیا. تو مفتی رشید احمد صاحب کو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اور جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سے بہت اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں میں بہت اختلاف تھا، بہت ساری چیزوں میں اختلاف تھا، لیکن وہ پاکستان کے وجود پر اور پاکستان کو بچانے پر، یعنی پاکستان کے تحفظ پہ کوئی ان کی دوسری رائے نہیں تھی. ان کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ پاکستان کو بچانا فرض ہے، اسٹیٹ کے خلاف مسلح بغاوت حرام ہے. اس دور میں مفتی محمد صاحب جو آج جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں، میں نے وہ فتوے بھی پڑھے جو مفتی رشید احمد صاحب کی ہدایت پر انہوں نے لکھے تھے. کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں نے وہ فتویٰ خود پڑھا ہے جو مفتی رشید احمد صاحب کی نگرانی میں مفتی محمد صاحب نے لکھا، اور وہ لکھا کہ مسلح تحریک ملک کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. آج لوگ مفتی رشید احمد صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں. مجھے بھی کہتے ہیں یہ مفتی رشید احمد صاحب کے مرنے کے بعد نا، دنیا سے جانے کے بعد، یہ ان کا شاگرد ہے، یہ بھی درباری ملا بن گیا ہے اور مفتی رشید احمد صاحب کے ویژن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. بھائی مفتی رشید احمد صاحب کا ویژن ہم زیادہ جانتے ہیں. وہ مجاہد تھے، لیکن ملک میں، پاکستان میں مسلح بغاوت کو حرام سمجھتے تھے. ہم نے ان کی نگرانی میں انہوں نے فتوے لکھوائے ہیں، تو وہی فتویٰ آج بھی چلا آ رہا ہے. یہی فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، یہی فتویٰ وفاق المدارس کے سارے علماء کا بھی ہے. تو ایک شخصیت کے پیچھے پڑ گئے مفتی عبدالرحیم صاحب، یہ درباری ملا، یہ سرکاری ملا، معاذ اللہ. خدا کو منہ دکھانا ہے بھائی تم نے قیامت کے دن. رہا یہ مسئلہ کہ جامعہ حفصہ میں جب وہ نہیں مانے مولانا عبدالعزیز صاحب، مفتی رشید احمد صاحب تو بیعت نہیں ہوئے بلکہ ڈانٹ کے بھگایا ان کو. پھر وہ گئے، انہوں نے تحریک شروع کی، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب کے والد شہید ہوئے تھے، اب کس نے شہید کیے مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک ظلم ہوا تھا. جب انسان پہ ظلم ہوتا ہے اس کے ایک جذبات بھی ہوتے ہیں. مجھے ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے مخلص ہوں، لیکن جس ٹریک پہ وہ چل رہے تھے اس کا انجام تباہی تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب نے دوبارہ تحریک شروع کی. میں اس وقت فتوے کا کام کرتا تھا اور جتنی بھی ڈاک آتی تھی پہلے میرے پاس آتی تھی. مفتی محمد صاحب کے پاس جتنی ڈاک آتی تھی پہلے مجھے یہ تھا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کا خلاصہ مفتی محمد صاحب کے سامنے پیش کروں، اور پھر جواب بھی میں اس کا لکھتا تھا، یعنی فتوے میں نا. تو میں نے خود مولانا عبدالعزیز صاحب کے خطوط پڑھے، خدا کی قسم اپنی ان آنکھوں سے میں گواہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل اور کلاشن کوفیں اور اتنی مشین گنیں جمع کر لی ہیں. ہم مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی محمد صاحب اور باقی جتنے علماء اور ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم نے فوج پہ یا اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے اور خلافت قائم کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی تھی؟ یہاں سے ہو رہی تھی. اگر کوئی اس نظریے کو جائز سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے لیے جائز تھا کہ وہ بچیوں کو لے کے مدرسے کی بچیوں کو لے کے ایک ریاست پہ قبضہ کرنے کے لیے تحریک چلائیں، کوئی اگر یہ جائز سمجھتا ہے اس کام کو کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ پوری اسٹیٹ کے خلاف ایک بغاوت کھڑی کر رہے ہو اور آپ میزائل لے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ہم تو اس کو حماقت سمجھتے تھے. تبھی میں وہ خط پڑھتا تھا، میں حیران ہوتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بچاؤ میں یہاں اگر آپ سب کو ایک میزائل پکڑا دوں، آپ جتنے یہاں میرے بیان میں آتے ہیں سب کو میں بم پکڑا دوں، گرنیڈ پکڑا دوں، میزائل پکڑا دوں، انہیں بولوں یہاں ہم نے تھانے پہ قبضہ کرنا ہے اور یہاں سے خلافت کی تحریک چلانی ہے، آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ بولو گے صاحب دماغ صحیح ہے آپ کا، آپ فوج سے لڑو گے جو ہندوستان سے لڑ رہی ہے، جو 20 ملکوں سے اس کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ آپ بولو گے آپ نے ہمیں مارنا ہے ویسی بندوق سے مار دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایجنسی آئیں گی اٹھا کے لے جائیں گی، چمڑی ادھیڑیں گی. تبھی میں بار بار کہتا ہوں اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے، ہوائی باتوں پہ نہیں. آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی والی بات پہ بھی میرا مذاق اڑائے گا، میں اس کا بھی ابھی جواب دیتا ہوں. تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے بہرحال نہیں مانے، انہوں نے تحریک شروع کی، تمام علماء نے ان سے ہاتھ کھینچ لیے، حتیٰ کہ وفاق المدارس نے وفاق سے ان کا الحاق ختم کر دیا. اور صحیح کیا، وفاق المدارس کو پتا تھا کہ یہ فوج کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں بچیوں کو لے کے، کل کوئی مصیبت آئی تو سب مدرسوں پہ آئے گی، سارے مدارس بند ہو جائیں گے، جو تھوڑا بہت اسلام کا نام باقی رہ گیا ہے نا اس ملک میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. سب مولویوں کو فوج لپیٹے گی، کیونکہ ہوا ہے مصر میں بھی یہ ہوا ہے اور بہت سارے ملکوں میں ہوا ہے، اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو اس سے اسلام نہیں آئے گا بلکہ اسلام جو رہ گیا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وفاق المدارس نے بالکل درست فیصلہ کیا اور وہ کر دیا، اس کو بالکل کہا کہ ہم الحاق ختم کر رہے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان بھی باہر چلے گئے تھے ان دنوں میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو بغاوت کا الزام میرے اوپر لگے. بالکل صحیح کیا انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی اس سے، آئین کے اندر رہ کر آپ اسلامی نظام کی کوشش کریں، آئین سے بغاوت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ آئین کی مخالفت ہے کہ اس طرح سے مسلح تحریک چلانا، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اسلامی نظام کی کوشش کریں. تو یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے نہیں ہے، اس جتنے بھی علماء چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مدرسوں میں ہوں سب کی یہی رائے تھی. اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب اکیلے تنہا تھے اور ان کے ساتھ جو بچیاں تھیں اور جو کچھ لوگ جو جہادی تنظیموں کے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، مولانا کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے اٹیک کرنا ہے. مولانا کی والدہ بھی تھی، غازی عبدالرشید بھی تھے، یہ سب تنہا ہو گئے. اب کیا ہوا جب اتنا اسلحہ اندر ہے، ایجنسی مجھے خبر تھی، میں جب ان کے خطوط پڑھ رہا تھا تو ایجنسیوں کو خبر نہیں ہوگی کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کسی ملک کی ایجنسی چھوڑے گی آپ کو؟ بتاؤ مجھے جواب دو نا اس کا. میں تو خود خدا کی قسم لا الہ الا اللہ گواہ ہوں، میں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کی رائٹنگ کے خط اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کہ ہم نے میزائل رکھے ہوئے ہیں. آپ آ جائیں. کیا کسی کنٹری میں کسی مدرسے میں اتنا میزائل فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہو تو کیا فوج چھوڑے گی ان کو کہ ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں ہم بعد میں دیکھیں گے؟ مشرف تھا، لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جنرل مشرف کا.